قرآن کریم میں ایک مقام پر رب العالمین نے حکم دیا اماں کا 3 درجے زیادہ خیال کرنا۔ نسل انسانی میں سے، انسانی برادری میں سے جتنی خدمت ماں کرتی ہے کائنات کا کوئی رشتہ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ یہ جڑی خدمتاں نے نا، ایک کوئی رشتہ نہیں۔ 9 مہینے تک وجود میں اٹھاتی ہے، ولادت کا درد سہتی ہے، زچگی کی تکلیف سہتی ہے، پھر 2 سال تک کھیر پلاتی ہے، خوراک دیتی ہے، ساری زندگی بھی پاؤں دھو دھو کر پیتے رہو ماں کی، پھر بھی ایک رات کی خدمت کا قضا نہیں کر سکتے۔ آج ماں کا سایہ سر پہ، قدر کیجئے۔ ماں جب بچے سے پیار کرتی ہے، بیٹے سے محبت کرتی ہے، گجر خان والوں رب بھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کے پیار میں میرے پیار کی جھلک۔ وہ کہتا ہے اماں جب بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے پیار کی جھلک ہے۔ ایک ماں، محبت کی ماری ہوئی ماں دوڑ رہی تھی پہاڑوں پر، پہاڑ بھی خشک بنجر، سورج یہاں، علاقہ عرب کا، اور چند مہینے کا بیٹا اور اکلوتا بیٹا، اور وہ شدت پیاس، پانی نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، وہ شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور ماں بھاگ، وہ جتنا اونچا روتا تھا ماں تیز بھاگتی تھی، جب بچہ تھک جاتا تھا ماں بھی ایسا ہو جاتا۔ واہ ماں، واہ ماں واہ، تیری اداؤں کو رب نے عبادت بنا۔ میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بات نہیں ہے، پانی تو زمزم بنا کر تیرے بیٹے کے قدموں میں نکال دیا ہے، لیکن ہاجرہ بچے کے پیار میں، بچے کی محبت میں تو جو دیوانہ وار دوڑی ہے، تو جو بھاگی ہے، ہاجرہ تیرا دوڑنا مجھے اتنا اچھا لگا، میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ گجر خان والوں ماں گھر میں بیٹھی ہے، اگر آپ کی سایہ سر پر ہے قدر کیجئے، جب یہ نعمت چھن جائے گی یہ سایہ اٹھ جائے، جب ماں قبرستانوں میں ڈیرے لگا لے گی پھر حسرت کی تصویر بن کر آنسو بہاتے پھرو گے۔ دانائے مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی ماں مر گئی، فرط غم میں کچھ دنوں تک تو اقبال کو ہوش نہیں آیا، چند دنوں بعد جب ہوش سنبھلا اقبال کہتا ہے میں نے محسوس کیا ماں گھر میں بھی نہیں ہے، آنگن میں بھی نہیں ہے، کمرے میں بھی نہیں ہے۔ بتانے والوں نے بتایا اقبال اگر ماں سے ملنا ہے تو قبرستان جانا پڑے گا۔ تیز قدموں سے چلا مشرق کا شاعر، مشرق کا فلاسفر دانشور، جلدی سے قبرستان پہنچا، ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھا۔ گجر خان والو عجیب بات کہہ دی ماں کی یاد میں اقبال نے، اور وہی تاثر ہر اس بیٹے کا ہے جس کی ماں رخصت۔ اقبال کہتا ہے خاک مرقد پہ تیری، بیٹھا ہے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا ہے اور قبر سے مخاطب ہے، خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، اماں تیری قبر پہ ایک دکھڑا لایا ہوں، فریاد لایا ہوں، خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں کہ اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آتا ہوں۔ اماں تیرے جانے کے بعد کوئی رشتہ ایسا نہیں رہا، کوئی ہستی ایسی نہیں رہی جو آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر اقبال کو دعائیں دے۔
اما تیرے جانے کے بعد، تیرے چلے جانے کے بعد کوئی رشتہ ایسا نہیں بچا، کوئی ہستی ایسی نہیں بچی جس کی گود میں سر رکھ کر اقبال روئے، جس کے دامن سے آنسو کھینچے۔ زمانے کی تلخیاں کس کو بتاؤں، زمانے کے دکھڑے کس کو سناؤں، تو جو نہیں ہے۔ ہاں، انسانوں میں بس اللہ تو سننے والا ہے، وہ تو من یجیب المضطر اذا دعاہ ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں ماں تو روپ ہے نا شفقت کا محبت۔ خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں کہ اب دعائے نیم شب میں نہ کسی کو یاد آیا ہوں، اور عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی، اور میں تیری خدمت کے ہوا قابل، تو چل بسی۔ ساری زندگی تو نے مجھ سے پیار کیا، مجھے ہنساتی رہی خود روتی رہی، مجھے سکھی رہا خود دکھوں میں رہی۔ زمانے بھر کے غم تو نے اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیے، اپنا غم مجھ پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ساری زندگی مجھ سے پیار کیا، آج جب میں بڑا ہوا میری جیب میں پیسے آئے، میرے بازو میں طاقت آئی، میں تیرے کسی کام آ سکتا، تیری خدمت کرتا، لیکن اس سے پہلے تو قبروں میں ڈیرے لگا بیٹھی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں گجر خان والوں، صرف اقبال نہیں رویا ماں کی قبر پر، میں نے تو یہ منظر بھی دیکھا، 1.25 نبیوں کا امام آخری حج پڑھ کے جب مدینہ جا رہا ہے، یثرب جاتے ہوئے راستے میں سفر پر رحمت عالم اپنے اصحاب کے لشکر سمیت اما آمنہ کی قبر پہ آئے ہیں۔ محمد اصلح تراب قبر امہ، دست نبوت سے ماں کی قبر کی مٹی کو ٹھیک کیا، وبکا رسول اللہ وبکا المسلمون، خود بھی روئے، صحابہ کو بھی رلایا، آمنہ کو یاد کیا۔ محمد عربی، یہ تو سگی ماں ہے۔ ایک دوسری ماں ہے محمد عربی کی، جس نے 4 سال تک پرورش کی، حلیمہ سعدیہ، اس کو تو مل بھی لیا نا بعد میں۔ فتح مکہ کے بعد رحمت عالم کی نظروں نے دیکھا صحابہ ایک گڑیا کو لا رہے ہیں، کمر جھکی ہوئی، بینائی ضعیف، ہاتھوں پر لرزہ، نگاہ نبوت نے پہچان لیا یہ تو میری رضائی ماں حلیمہ ہے۔ گوجر خان والوں، ماں کو پہچانتے ہی محمد عربی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ جس کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہوئے، وہ محمد ماں کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ کندھے سے چادر اتاری، چادر رحمت زمین پر بچھائی، دودھ کا پیالہ منگوایا، دودھ کو کھجور اور شہد سے میٹھا کیا، اور نبوت والے دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑ کر اماں حلیمہ کے لبوں سے لگایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسوہ ہے میرے آقا کا۔ میں کوشش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے رشتوں کی قدر جگا سکوں۔ سوشل میڈیا نے رشتوں سے دور کر دیا۔ میرا نوجوان کمرے میں بیٹھا ہے، اسمارٹ فون اس کے پاس ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، لیکن وہ سب سے لا تعلق ہے، وہ بس سکرولنگ کر رہا ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی پاس، کوئی رشتہ نہیں۔ محفل میں بھی تنہا ہو گئے ہو۔ وہ بچی کراچی میں، یہاں سے لاہور سے کہ پتہ نہیں کہاں سے، ماں باپ سے ناراض ہو، بیٹی ناراض۔ یہ کرامتیں ہیں اسمارٹ فون کی، اس کی تربیت۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ بچوں کو حدیث کے حوالے کرو، قرآن کے حوالے کرو، موبائل کے حوالے کرو گے یا موٹر سائیکل کے حوالے کرو گے